یہ سامنے گھر دیکھ رہے ہو مسجد کے، یہ سامنے، یہ میرا ذاتی گھر ہے۔ اس گھر کا جو چودھری تھا نا، جس کا یہ گھر تھا، یہ بزرگ تشریف فرمایا حاجی عبدالغفار صاحب، حاجی صالح صاحب، سارے رمضان، وہ دوسرا مائنڈ سیٹ تھا تبلیغی جماعت، تو ان کو ایسی بیماری ہوتی ہے بھائی درود و سلام سنتے ہیں ان کا پتہ نہیں ہاضمہ گڑبڑ شروع ہو جاتا ہے، پتہ نہیں اندر کیا مروڑ اٹھنا شروع ہو جاتا ہے ظالموں کو۔ ہم نماز کے بعد ذکر کرتے ہیں نا، تو وہ ذکر بھائی نہیں کرتے تھے، چپ کر کے بیٹھا رہا۔ اب درود و سلام ہم 3 بار پڑھتے ہیں، نہیں پڑھنا، وہ صفحے چیر کے نا یوں پیچھے جاتا، صفحے چیر کے۔ 2-3 دن میں نے بڑا برداشت کیا، چوتھے دن میں نے کہا چودھری صاحب گزارش یہ ہے مہربانی فرمائیے، تو آپ یہ کندھے نہ پھلانگا کریں، یہ شرن حرام ہے۔ یہ بزرگ بیٹھے ہیں، ان سے پوچھے، اس نے جواب مجھے کیا دیا تھا؟ اس نے کہا تو ہم سے تنخواہ لیتا ہے، ہمارا ملازم ہے، تجھے کس نے تجھ سے مسئلہ پوچھا؟ یہی گل آج صاحب پوچھو ان سے۔ میں ادھر سے نکلا، میں دروازے پہ کھڑا ہو گیا، میں نے کہا چودھری تو گجرات دا چودھری ہے نا، تو میں چکوال دا وانا ہون 10 بدماشی کدوں کرنی ہے تیری ایسی دی تیسی، ایتھے کو مقتدی میرے کو ہلے میں گردن تا پیر رکھ سا۔ کس مقتدی کی جرت ہے کہ امام کے سامنے بڑھ بڑھ کرے؟ ظالموں، ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم مولوی بن گئے، ہمیں نوکر اور ملازم سمجھا جاتا ہے۔ 8-10 ہزار تنخواہ پہ مولوی کو خرید کے اس کی عزت نفس سے کھیلتے ہو۔ گر گئی تمہاری نمازیں۔ میں ادھر چلا گیا، میں کہ چودھری آج گھر نہیں بڑھن دینا، میرا قصور یہ ہے میں مولوی ہوں، اور ظالم تجھے پتا ہے بھائی میں اس مسجد سے تنخواہ نہیں لیتا، یہ بیٹھے ہیں حضرات پوچھ لو، تجھے پتا ہے 10 سال ہو گئے میں فی سبیل اللہ خدمت کر رہا ہوں، 1 روپیہ بھی واللہ باللہ تاللہ اللہ مجھے مرتے کلمہ نصیب نہ کرے، میں 1 روپیہ بھی مسجد سے نہیں لیتا، فی سبیل اللہ خدمت کر رہا ہوں۔ میں نے کہا تجھے پتہ ہے جب میں تنخواہ نہیں لیتا، مجھ پہ اللہ کا کرم ہے، پورے پاکستان میں بیرون ممالک میرے خطابات ہوتے ہیں، مجھے تم مسجد سے لینے کی ضرورت نہیں، آج بھی اس مسجد کے بیت الخلاء میں خود اپنے ہاتھ سے صاف کرتا ہوں، آج بھی مسجد کی لیٹرینیں میں خود صاف کرتا ہوں، کیوں؟ مجھے پتا ہے کہ اس مسجد نے مجھے عزت دی ہے۔ میں نے کہا چودھری تمہیں یہ جرت کیسے ہوئی بات کرنے کی؟ یا معافی مانگ تو یا ور دن رکھ، میں بھی اپنے قبیلے نو بلینا تو تم بھی اپنے قبیلے نو، میں بھی امانہ مولا علی دا پتر ہاں، میں ویکھدا تیرے بھٹھے کدے ویندے۔ ویسے یہ کرنا نہیں چاہیے، لیکن وہی مولا علی کا فرمان ہے التکبر مع المتکبرین عبادت، متکبر کی گردن مروڑنے کے لیے اس کے خلاف تکبر کرنا بھی عبادت ہے۔ پونا گھنٹہ کھڑا رہا، میں کہ سنگیا گل ہی کوئی نہیں، یا دہاڑا رکھ تو یا معافی مانگ۔ یہ سب سامنے بیٹھے، معافی مانگ کے اندر گئے، میں کہا ٹھیک ہے السلام علیکم۔ اتفاق کی بات آپ کو بتاؤں، آپ کہیں گے پھر یہ مکان آپ نے کیسے خرید لیا؟ اس کی بھی ایک کہانی ہے۔ اسی چودھری کا گجرات کے اندر ایک پلاٹ تھا جو کروڑوں کی مالیت کا تھا، اس پہ ایک قبضہ گروپ نے قبضہ کر لیا۔ اب اسے پتا تھا کہ وہاں جو ڈی پی او صاحب ہیں راجہ بشارت صاحب، وہ میرے بہت اچھے دوست ہیں، ان کے بیٹے نے یہاں 2 مرتبہ قرآن مجید بھی تراویح میں سنایا ہے۔ راجہ بشارت شاید آپ نے سنا ہو، مشرف پہ جو حملہ ہوا تھا جنڈر چیچی، اس کی انویسٹیگیشن بھی یہی کر رہا تھا۔ راجہ بشارت صاحب کو اللہ زندگی دے، وہ تراویح بھی یہیں پڑھتے تھے، اس وقت ڈی ایس پی تھے، اس وقت ڈی ایس پی تھے۔ اب ڈی پی او لگے ہوئے تھے وہ گجرات، اس چودھری کو پتہ لگا کہ راجہ بشارت صاحب ڈی پی او وہاں گجرات لگے، وہ میرے پاس ہے، حضرت صاحب وہ میری زمین پہ قبضہ ہو گیا، کمرشل پلاٹ ہے، کروڑوں کا ہے، تو وہ ڈی پی او صاحب ہیں، بس آپ فون کر دیں گے۔ میں نے کہا چودھری فون ملایا، میں نے کہا اس کا مائک کھول، ایسا تو بھائی بالکل سیدھے سیدھے سودے کرنا لیا، وہ جلیبیاں لے والا ساڈے چ کوئی نہیں۔ ایک بندہ آ گیا، میری جتنی ذمہ دار، میں نے فون کیا، میں نے کہا راجہ صاحب السلام علیکم، غفران شالی، جناب حکم فرماؤ۔ میں نے کہا یہ ہمارے پڑوسی ہیں چودھری صاحب، میرے مقتدی ہیں، تو ان کی مہربانی کر کے وہ ایک مسئلہ ہے، تو یہ انہوں نے کہا جی صبح ہی بھیج دیں۔ وہ چودھری مجھ سے بار بار پوچھتے ہیں واقعی ہو جائے گا، واقعی ہو جائے گا؟ میں نے کہا یار جا تو صحیح۔ کہا جی میں نے بڑا زور لگایا نہیں ہوا، یہ ہو جائے گا۔ میں نے کہا جا تو صحیح یار،
اللہ تعالیٰ بھلا کرے راجہ بشارت صاحب کا، انہوں نے صبح ہی جناب اس کے ساتھ 3 موبائلیں بھیجی، ان کو قبضہ گروپ کو اندر ڈالا، لاکر میں بند، پلاٹ اس کے حوالے۔ تیسرے دن جو ہے نا 3 مٹھائی کے ڈبے لے کے آ گیا اور 1 جوڑا کپڑوں کا۔ میں نے کہا چودھری واپس لے جا۔ کہا کیوں؟ میں نے کہا کاش کہ مجھے اپنا امام سمجھ کے یہ مٹھائی تو پہلے پیش کرتا، آج تو صرف اس لیے پیش کر رہا ہے کہ میری اپروچ کی وجہ سے تو کروڑوں کا پلاٹ بچ گیا ہے۔ میں نے کہا ظالمو آنکھیں کھولو، میری اس اپروچ کی کوئی حیثیت نہیں، آج ہے کل نہیں، اس منبر رسول کی قیامت تک کے لیے اہمیت ہے، اس مسلح رسول کی قیامت تک اہمیت۔ اور ظالمو اس وجہ سے ہماری عزت کیوں نہیں کرتے؟ اس وجہ سے ہماری عزت کیوں نہیں کرتے؟ ان چیزوں کو اہمیت دیتے ہو جو دنیا داری سے تعلق رکھتی ہیں۔ میں نے مٹھائی نہیں لی، میں نے کہا واپس لے جا، مٹھائی نہیں لیتا۔ خیر وہ اس کی شرمندگی رہی، مجھے پتا چلا مکان بیچ رہا ہے، وہ تھوڑی میری جیب اجازت دیتی تھی۔ میں نے چودھری کو فون کیا، چودھری مکان سنا ہے بیچ رہا ہے؟ کہا بیچ رہا ہوں۔ میں نے کہا میں نے خریدنا، اس آ کے جی دینے ہی تو آنا ہے۔ آج تک میری شرمندگی، میرا دل بوجھل ہے، میں اپنا دل بوجھ ہلکا کرنا، دینا ہی تو آنا ہے۔ میں کتنے دا؟ اچھا بڑے مزے کی بات ہے کہ 80 لاکھ اس کو نگد لگ چکا تھا۔ اس وقت میں نے کہا میرے پاس تو 73 لاکھ ہے۔ انہوں نے آخیا جی 73 دیو، کوئی نہیں، 7 لاکھ دا گھاٹا سے ہی میرا دل دا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ بات سمجھ آئیے کہ نہیں ہے؟ یہ دین کی عزت کرنا سیکھو، دین کی۔